لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائه وقتلته وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. صلوات محترم محسن صاحب نے حالات حاضرہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو اشعار نظم کیے، یقیناً وہ دل کے جذبات وہ گہرا صدمہ ہے کہ جس کا انہوں نے اظہار اپنے اشعار میں کیا. یقیناً ہماری مجلسیں اور وہ بھی آج کی تاریخ اور اس طرح سے بکھرا ہوا مجموعہ نہیں ہوتی تھی. تا حیات یہ صدمہ رہے گا کہ ایک سال اس طرح بھی عزرداری کرنے پہ ہم مجبور ہوئے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ بیماری ہے اور اپنے کو ہلاکت سے بچانا بھی قرآن نے واجب قرار دیا. لہٰذا اس واجب کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کا اس طرح سے ڈسٹینس سے بیٹھنا پرہیز کرنا بہت اچھا ہے اور لازم ہے، اور اس کا خیال رکھیے. جملہ قضا میں 3-4 دنوں سے گھوم رہا ہے کہ بیماری بڑھے گی، یہ بیماری بڑھے گی. تو جہاں بڑھنا ہو بڑھے، ہم اگر پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ بڑھے گا. بڑھے گی اس لیے کہ بیماری جب پاؤں جمانے لگتی ہے اور آدمی محتاط نہیں رہتا تو بڑھتی ہے، لیکن جب پہلے سے محتاط رہے گا تو وہ نہیں بڑھے گا. اس لیے احتیاط آپ برتیں اور لازم اور ضروری اصول ہیں. ہر آدمی اپنے کو بچائے دوسروں کو بچا دے، بات ختم ہو گئی. اپنے کو بچائے دوسروں کو بچا دے تو پھر انشاءاللہ یہ بیماری نہیں بڑھے گی. اپنی ہر نمازوں میں اس دعا کو شامل کیجیے کہ اللہ اس سے جلد نجات دے، اس لیے کہ یہ ایک عذاب کے طور پر نازل ہے. تو وہ وبائی بیماری نہیں ہے کہ جیسے ہمارے بزرگوں نے اپنے نوجوانی یا بچپنے میں سنا ہوگا، لیگ آتا تھا یا بڑی چیچک آتی تھی. وہ وبائی بیماریاں تھیں. یہ وبائی بیماری نہیں، یہ کریٹیو ہے. تو کریٹ کیا تھا زمانے میں اپنے فائدے کے لیے، اللہ نے اسی کو عذاب بنا دیا تاکہ تمہیں تمہاری اوقات معلوم ہو جائے. اس لیے اسے عذاب بنا دیا.
سوال سوچ سکتے ہیں کہ جب اللہ نے عذاب بنا دیا تو ہم نے کیا بگاڑا ہے؟ تو اس کا بھی ایک منظر قرآن نے پیش کر دیا کہ اس کشتی میں اللہ کا ایک خاص بندہ تھا جو اللہ کی نگاہ میں ترک اولا کا مرتکب تھا۔ اس کشتی میں اللہ کا خاص بندہ تھا جو عام نگاہ میں نہیں، اللہ کی نگاہ میں ترک اولا کا مرتکب تھا۔ میں بات کر رہا ہوں جناب یونس کی، مگر جب تک جناب یونس کشتی میں رہے پریشان سب رہے۔ اب جو اور 10 آدمی بیٹھے ہوئے تھے وہ کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے، ہمارا کیا اس میں جرم ہے، ہم کیوں پریشان ہو رہے تھے؟ ظاہر ہے کہ جب پریشانی کے ساتھ رہو گے تو پریشان ہونا پڑے گا۔ اب اس کے لیے بھی اللہ نے گویا تسکین دے دی ہے کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ دیکھو پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ ایک سلوات پڑھ لیں۔ بہت طویل مجلس نہیں ہونی ہے، جیسا کہ مجھ سے کہا گیا ہے۔ سورہ دہر کی میں نے ایک آیت کو عنوان کلام قرار دیا ہے جو سورہ کے شان اہل بیت میں نازل ہے، اور یہ ایسا سورہ ہے کہ جس میں ہے پنجتن مگر رسول شامل نہیں۔ یہ جملہ پہنچا سکتا نزول سورہ دہر میں یا مصداق سورہ دہر میں بھی پنجتن ہی ہے، مگر یہ وہ پنجتن ہے جس میں رسول شامل نہیں ہے۔ اہل بیت کے ساتھ 5ویں پر جناب فضہ شامل ہے، ان پنجتن میں رسول شامل نہیں ہے، ان میں جناب فضہ شامل ہے۔ اور اللہ نے صرف اہل بیت کو فضہ سمیت ملا کے اس سورہ کو نازل کر کے یہ ایک پیغام دیا ہے کہ جو بھی آیتیں اہل بیت کے لیے نازل ہوئی ہیں ان کے اپنے کمال کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں، رسول کے طفیل میں نازل نہیں ہوئی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد لفظ ہے قرآن کی وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا۔ وہ لوگ جو اپنی نظر سے وفا کرتے ہیں، یہ آج کا دن ہی وفا کے نام ہے، اس لیے میں نے اس آیت کو عنوان کلام قرار دیا۔ اس میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں معصوم عالم نے سلیقہ ایفاء نذر پیش کیا، چیز وفا، بولتے جائیے وفا وفا وفا۔ اب اگر کسی سے پوچھ لیا جائے وفا کیا ہے تو بتانا مشکل ہو جائے گا کہ بھائی وفا ہے کیا، سنتے تو ہے وفا۔ اس میں وفا کا وہ سلیقہ پیش کیا گیا ہے جس سے آپ ثابت کر سکیں کہ نزاکت وفا کا، میری اس وقت کی گفتگو جو ہے اسی نزاکت وفا کا۔ کہ سلوات پڑھ لیں۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ سلیقہ وفا، نزاکت ایفاء وفا ہم سے پہنچ رہی ہے۔ نزاکت ایفاء وفا کیا، ایفاء نذر کیا ہے؟ امامان حسنین بیمار ہوئے،
مسلمان ہو کہ بیمار ہو گئے؟ یہ بیمار ہی اسی لیے ہوئے تاکہ تمہیں کوئی بیماری ہو تو تمہیں بیماری سے شکوہ ہو. جب لفظ سنبھالنا آپ کا کام ہے. اگر رسول و آل رسول ما فوق الفطرت وجود اختیار کر کے، جیسا کہ زمانے میں ما فوق الفطرت اور ما فوق الپیکر پیش کیے جاتے ہیں، لیکن میں لفظ اختیار کر سکتا ہوں، لفظوں کی وضاحت نہیں کرتا. بہت ساری شکلیں ایسی ملیں گی جو ما فوق الپیکر ہوتی ہیں، یعنی 2 کے بجائے 4 ہاتھ ہوتے ہیں، ما فوق الپیکر ہے. یا ما فوق الفطرت اگر اہل بیت یا رسول یا انبیاء پیش کیے جاتے تربیت کے لیے، تو یہی اعتراض ہوتا کہ یہ خود بیمار پڑتے تو پتہ لگتا، انہیں خود کوئی تکلیف ہوتی تو معلوم ہوتا، ان کا خون بہتا تو انہیں معلوم ہوتا، یہ کبھی بھوکے رہتے تو انہیں پتہ چلتا، یہ کیا جانے غریبی کیا چیز ہے. اسی لیے مولائے کائنات نے اپنے سارے اختیار رکھنے کے باوجود، میں اختیار ظاہری کی بات کر رہا ہوں، کمال امامت کی بات نہیں کر رہا ہوں، سارے اختیار رکھنے کے باوجود اپنی زندگی سماج کے سب سے نیچے طبقے کی حیثیت سے گزاری تاکہ کسی غریب کو شکوہ نہ ہونے پائے. قیمتی جملہ پڑھ رہا ہوں، سماج کے کسی غریب سے غریب کو بھی اپنی زندگی سے شکوہ نہ ہونے پائے، اور وہ امیر سے امیر کے سامنے سر اٹھا کے کہہ سکے ہم اس طرح جیتے ہیں جیسے جناب امیر زندگی گزار رہے ہیں. صلوات پڑھے سنتے رہتے ہیں. 1000 درہم 10,000 درہم خیرات کر رہے ہیں، خود سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. ارے کیا ضرورت ہے خیرات کرنے کی؟ اس زمانے میں 10,000 درہم میں آرام سے 2-3 سال نکالا جا سکتا تھا زیتون کے پراٹھے کھا کے. بات پہنچ رہی ہے نا، گفتگو کو پھیلانا نہیں چاہتا. بڑے آرام سے 10,000 درہم میں 2 سے 3 سال نکالا جا سکتا تھا زیتون کے پراٹھے. زیتون کے تیل، کیونکہ زیتونی کا تیل تو کھایا بھی جاتا تھا اور چراغوں میں جلایا بھی جاتا تھا. اس وقت نہ مٹی کا تیل تھا اور کر رہے ہیں وہاں، اور نہ وہاں دیسی گھی کا رواج تھا. وہاں زیتون کا تیل، اور زیتون کا تیل آج بھی میڈیکلی سارے آئل اور فیٹ میں سب سے زیادہ مناسب اور صحت بخش ہوتا ہے. اس لیے ورنہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں دیسی گھی نہیں پیدا کیا جا سکتا. تو سلوات پڑھے کچھ الگ سے باتیں بولنی پڑتی ہیں اپنے بچوں کے لیے. دیسی گھی اور زیتون کا فرق بتانے کی خاص ضرورت نہیں تھی، مگر یہ اپنے نوجوانوں اور بچوں کے لیے کہنی پڑتی ہے تاکہ ان کے علم اور نالج بھی رہے. تو گزارش کر رہا تھا کیوں دے کر کے، اور جو بھی سوکھی روٹی میں گزارا کر خیرات کر کے، کہیں اڑا کے نہیں، برباد کر کے نہیں، کسی غلط انویسٹمنٹ کی وجہ سے نہیں کہ انویسٹمنٹ غلط کر دیا، کنگال ہو گئے، اب کیا کریں، اب تو غریب کر کے جینا پڑتا ہے. نہیں، خیرات کر کے، اور پھر لوویسٹ لائف، اور کریں آپ لوویسٹ اسٹینڈرڈ آف لائف، عمومی زندگی، کم سے کم عمومی زندگی اختیار مولا صرف اسی لیے کرتے تھے تاکہ ہمارے چاہنے والوں میں کسی غریب سے غریب کو اپنی زندگی سے شکوہ نہ ہو، اور وہ فخر سے کہہ سکے ہم اس طرح رہتے ہیں جس طرح مولا کائنات رہتے تھے، ہم اس طرح جیتے ہیں جس طرح مولا کائنات جیتے تھے. اپنی پھٹی ہوئی جوتیوں کو مولا کائنات خود بیٹھ کے سل رہے ہیں. خود 18 بچوں کے باپ ہیں،
کسی سے کہتے جہاں بیٹھ کے جوتی سل دینا اور کریں آپ کیا وہ نہیں سل دیتے. زرہ بنوانی ہوئی تو محمد حنفیہ سے کہا جاؤ ذرا بنوا کے لاؤ. محمد حنفیہ خود بیٹھ گئے بنانے اور بنا کے دے دی بابا. تو جوتیاں کیا مشکل ہے ذرا تو ٹیڑھا کام مگر خود سل رہے ہیں تاکہ ابن عباس جیسا محدث دیکھ بھی لے اور دیکھے تو وہ پوچھے کہ مولا اب تو اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ یہ ٹاکا بھی قبول نہیں کر رہا یعنی کٹ دے تو کٹ جا رہا ہے. آپ اسے کیوں پہن رہے ہیں اتنی بوسیدہ ہے کہ مرمت کر کے پہن رہے ہیں. تو امام فرماتے ہیں ابن عباس تم ان جوتیوں کو سمجھ کیا رہے ہو یہ جوتیاں تمہاری حکومت سے بہتر ہیں. صلوات پڑھے بات کہاں سے یہاں تک آ گئی کہ امامان حسنین بھی بیمار ہوئے انبیاء بھی بیمار ہوتے ہوئے جب بیمار ہوئے تو رسول نے معصوم عالم سے کہا کہ اپنے بچوں کے لیے نذر مان لو روزے کی. اس سے ایک قانون تو بن گیا کہ نذر ماننا بدعت نہیں ہے. نذر ماننا بدعت نہیں ہے. اب اس کی بحث تو بات کی ہے جو میں چھیڑوں گا نہیں کہ نذر نماز کی مانی جائے کہ تابوت پہ مانی جائے. ٹھیک ہے یہ بڑی نزاکت والی بحثیں ہیں اسے چھیڑنا مشکل نہیں ہے مگر نذر عہد اور قسم نذر عہد اور قسم یہ تین وہ چیز ہے جس کے ذریعہ غیر واجب کو واجب اپنے اوپر بندہ خود کر لیتا. جو واجبات بیان ہوئے ہیں شریعت میں نماز واجب روزہ واجب حج واجب اپنے قانون سے خمس واجب زکوٰۃ واجب اپنے قانون سے اسی طرح سے ایک غیر واجب کو نذر عہد اور قسم کے ذریعہ واجب کر لیا جاتا ہے. یہ قانون ہے. اب یہ انسان کی چالاکی ہے کہ کم کی منت مان کے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ مزاج ہے. اب تابوت پہ منت مان لیں گے تو 10 روپے کے تبرک میں کام چل جائے گا اور روزہ رکھے گی منت مانے تو یہ انسان کی اپنی چالاکی ہے. ابھی چالاکی اس حد تک اہل قبول و کارگر ہے اور یہ پھر نیت کی بحثیں پھر شروع ہو جائے گی. میں نہیں چھوڑوں گا جیسے میں کوشچن مارک دے رہا ہوں تاکہ آپ اس پر خود بھی غور کرتے ہیں ہے نا. اور جہاں سے نیت کی گفتگو شروع ہوتی ہے وہیں سے پوری سائیکالوجی کھل کے آ جاتی ہے. علم نفسیات وجود میں ہے نا. سلوات پڑھ لیں محمد نذر عہد اور قسم کے ذریعے غیر واجب کو واجب کیا جا سکتا ہے. معصومہ سے روزوں کی منت کے لیے رسول نے کہا رسول کے کہنے پہ بچوں کے ٹھیک ہونے کے لیے معصوم عالم نے 3 روزوں کی منت مان لی اور بچے ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے. اب اگر آپ اس نقطے کو محسوس کر سکیں تو میں صرف ایک ٹپ کے طور پر یہ جملہ عرض کر دوں کہ جب بھی زندگی میں خدا نخواستہ کوئی ایسا کام آ جائے کہ جس کا حل ہونا اور اس مشکل کا دور ہونا ممکن نظر نہ آئے تو زہرا کا واسطہ دے کے 3 روزوں کی منت مان لیجیے گا. مشکل آسان سلوات پڑھ لے. منت مان لی. ہماری گفتگو ہو رہی ہے سلیقہ ایفاء عہد ایفاء وفا. ایفا معنی پورا کرنا وفا کا پورا کرنا عہد کا پورا کرنا. تو سلیقہ کیا ہے؟
اور تو بہت مفسرین نے قلم پر سائی کی. تو معصوم عالم نے منت مان لی روزے رکھنے کی. بچے اچھے ہوئے, منت شروع کر دی. بچے اچھے ہوئے, منت شروع کر دی. یہ نہیں کیا کہ انتظار کریں کہ جب جنوری آئے گی تو روزہ رکھیں. پہلی نزاکت ایفا یہ ہے کہ جیسے ہی کام ہو جائے اب ایک سیکنڈ کا بھی ٹال مٹول وفا کی نزاکت برداشت نہیں کرتی. یہ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے؟ ارے بھائی ہم دیں گے, کیوں نہیں دیں گے؟ مثلا ہم نے لیا ہے, مثال دے رہا, مثال برائے مثال ہوتی, لیا ہے تو دیں گے, لیا ہے تو دیں گے نہیں. جس دن اور جس گھنٹے کی بات کی اس دن اور اس گھنٹے پورا کرو, اسے کہتے ہیں وفا. اگر اس دن اور اس گھنٹے نہیں پورا کر رہے ہو تو یہ وفا نہیں ہے, یہ معاملاتی سیاست ہے. 3 روزوں کی منت تھی. جیسے ہی بچے اچھے ہوئے, بخار جیسے ہی اترا, ویسے ہی اگلا دن معصوم عالم نے روزے کا مانگ لیا, مجھے کل سے روزہ رکھنا. تیاری کچھ ہے نہیں گھر میں, افطار تو کرنا ہوگا. دن بھر آدمی بھوکا رہے گا, پانی نہیں پیے گا, احتیاط برتے گا, عبادتوں کی رعایت کرے گا, تو افطار کے لیے تو چاہیے. تیاری کیجیے, جائیے شمون کے یہاں سے مزدوری بھی لے آئیے. تو مولائے کائنات کے شمون یہودی تھا, یہودی مرا نہیں, مگر وہ بیچارہ اس معاملے میں روایت کی زد میں اتنا مظلوم ہے کہ ہم جیسے خطیب جب بھی پڑھتے ہیں تو شمون یہودی پڑھتے ہیں. اسے زہرا نے مسلمان کیا تھا, وہ رسول کا مرہون منت نہیں, اس کا اسلام زہرا کی بدولت ہے, شہزادی کی بدولت ہے. اور وہ ایسا مسلمان ہوا کہ جنگ صفین میں مولائے کائنات کی نصرت میں شہادت پائی. سلوات پڑھ لیں محمد تو تب وہ یہودی تھا. گئے مولائے کائنات اور وہاں سے اون اور جو مزدوری میں جو اور اون کو کاٹنے کے لیے اون کا دھاگا بنانے میں, اون تو بھیڑ کے جسم سے کٹے ہوئے بال ہوتے ہیں, اسے دھاگا بنایا جاتا ہے, تب وہ اون کہلاتا ہے. ہماری عام بول چال جب بھی بازار سے کہتے ہیں اون لے کے آؤ تو وہی دھاگا ہی آتا ہے کہ بٹاؤ. تو اسے بٹنے کے لیے کاٹنا جسے کہتے ہیں, کاٹنے کے لیے مزدوری لے کے مولائے کائنات آئے. پھر دیکھیے نزاکت وفا. معصوم عالم نے اس جو کے 3 حصے کیے اور اون کے بھی 3 حصے کیے. روزہ بھی 3 ہے, اون کے بھی 3 حصے کیے, جو کے بھی 3 حصے کیے. حالت روزہ میں دن بھر بیٹھ کے اون کاٹتی رہی. یہ نہیں کیا چلو ٹھیک ہے اون اسے دینا ہے نا, دے دیں گے کاٹ کے, پہلے مزدوری مل گئی, آرام سے مزدوری کھا پی لو. جو عموماً مزدور کا مزاج ہوتا کہ ایڈوانس دے دیجئے تو پھر آرام سے کھا پی کر کے ہی کام کرنے کے لیے آتا ہے. اس کی حالات کی مجبوری ہے, کوئی تبصرہ مقصود نہیں ہے.
مگر میں آپ کو یہ جملہ صرف کہہ رہا ہوں تاکہ ایفا کی نزاکت پیش کر سکے. معصوم اعلیٰ نے 3 حصے ان کے کیے اور 3 حصہ جو کا کیا. پہلے دن بھر اون کاتا، اس کے بعد جو پیسنے بیٹھی. جاتے سے اس کو پیسا جاتا تھا، مشین نہیں تھی، اور اون کاٹنے میں بھی اچھی خاصی ورزش ہوتی. ایک ورزش سے نکلی روزہ رکھا، پھر دوسری ورزش کی، اور پھر تیسری ورزش کے پھر اسی آٹے کو انہوں نے گوندھا اور روٹی بنائی روزے کی عادت. اور پھر جیسے ہی کھانے کے لیے بیٹھے پھر قرآن آواز جناب یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. بالکل ادھر افطار کے لیے بیٹھے اور ادھر اس نے آ کے آواز دی. ہم یتیم ہیں، مسکین ہیں، بھوکے. جیسے یہ آواز بلند کی ویسے ہی مولا کائنات نے اپنی روٹی کو بھی، روٹیاں بھی 5 ہی بنائی گئی، اپنی روٹی اٹھائی اور بھیج دی. بات کافی تھی. اس نے یہ تو نہیں کہا تھا گھر بھر کا کھانا دو، اپنی روٹی مولا کائنات کی دی. مگر جیسے ہی مولا کائنات کی روٹی چلی، پیچھے پیچھے زہرا نے بھی اپنی روٹی بھیجی. جیسے ہی جناب زہرا نے اپنی روٹی بھیجی، امام حسن نے بھی اپنی روٹی اٹھائی بھیجی، امام حسین نے بھی اپنی روٹی اٹھائی بھیجی. آخر میں جناب فضہ نے بھی اپنی روٹی بھیج دی. یہ نہیں کہ ایک روٹی بھیج دو، بھی 4 میں 5 لوگ کھا لو، یا 2 بھیج دو 3 میں 5 کھا لو. کیا جا سکتا؟ کیوں ایسا کیا؟ اس لیے کہ اللہ سے سب کو جزا چاہیے تھی. وہ مشقت روزہ اور روزے پہ فاقہ اور پھر فاقے پہ روزہ کیوں اہل بیت برداشت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جزا سب کو چاہیے تھی. اسی لیے سورہ دہر نے جزا جب بانٹی تو فضہ کو بھی اہل بیت کے برابر جزا عطا کی. بڑا جملہ پڑھنا چاہیے. یطعمون کہہ کے جناب فضہ کو بھی اس وقت میں، اس فعل میں برابر سے شامل کیا. اللہ نے کوئی حرف استثناء نہیں رکھا. سب کو جزا چاہیے تھی، اس لیے ہر ایک میں خیرات کر دی. اب مومن پارا میں جملہ پڑھ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جملہ میں آسانی سے پہنچا سکوں گا. مانگا تھا سائل نے 1 روٹی، قید نہیں تھی. اب بھوکا ہوں روٹی دے دیجیے. 1 روٹی دے دی جاتی تب بھی وہ چلا جاتا. وہ تھوڑی کہتا کہ دوسرا کوئی کھا رہا ہے کہ 2 دی جاتی تب بھی چلا جاتا. اس لیے میں بھوکا ہوں، اہل بیت مصطفیٰ ہمیں کھانا کھلا دو، میں مسکین ہوں. ٹھیک ہے، لیکن مولا کائنات کے بعد جناب زہرا، امامان حسنین سب کی روٹیاں چلی گئی. اس سے ایک نتیجہ تو اخذ ہوتا ہے، اب جملہ حوالے کر رہا ہوں، کہ اس نے مانگا تھا روٹی بھوک کی فریاد کر کے، مگر اسے روٹیاں ملی تو علی کی بھی ملی، زہرا کی بھی ملی، حسنین کی بھی ملی علیہ السلام، سب کی روٹیاں ملی. ایک یقین ہو گیا کہ اگر روز محشر ہم کسی ایک سے شفاعت مانگیں گے تو علی بھی شفاعت کریں گے، زہرا بھی شفاعت کریں گی، حسنین بھی شفاعت کریں گے. ہمیں 14 شفیع ملنے والے ہیں. صلوات پڑھیں. اب آیا دوسرا دن. اب یہیں سے
فکر تناسامی ہوتی ہے جو نزاکت وفا کے خلاف. بس یہی آپ کی گفتگو. تناسانی جو نزاکت وفا کے خلاف. روزہ ختم ہوا, روٹی کھائی نہیں کسی نے, رات فاقے میں گزر گئی, اب دوسرا دن چھوڑو, اب روزہ پھر رکھ لیں گے, روزہ پھر رکھ لیں گے آرام سے. اب آج جو ہے وہ کاٹ لیتے ہیں, جو پوچھ لیتے ہیں, کھا لیتے ہیں. مگر زہرا نے یا گھر کی کسی فرد نے بھی ایسا نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب منت مانی تھی تو بلا شرط مانی تھی. جب کہہ دیا 3 روزے رکھیں گے تو قانون ہی بنتا ہے کہ تینوں ساتھ رکھیں. تو جب بلا شرط ہم نے منت مانی ہے تو ادائے منت میں شرط لگانے کا حق نہیں ہے کہ ایک اس مہینے رکھ لیں گے, ایک اگلے مہینے رکھ لیں گے, آدھی منت اس سال پوری کر لیتے ہیں, آدھی اگلے سال پوری کر لیں گے. پھر شرط یہ ہے نزاکت وفا ہے. اس نے کہ انفاق کیا ہے ہم نے خود, سائل کو ہم نے دیا ہے اپنی جزا کے لیے. اللہ نے نہیں کہا تھا کہ 5 روٹیاں دو, ایسا کوئی حکم اہل بیت کے لیے نہیں. ہم نے اپنی جزا کے لیے, اپنے فائدے کے لیے, اپنے منافع کے لیے روٹیاں دی ہیں. تو اس سے روزے کا کوئی تعلق نہیں, ایفائے عہد کا, نظر کا کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا دوسرا دن بھی ہوا تو پھر روزے رکھے. معصوم عالم نے پھر دن بھر نون کھا تھا, پھر شام ہوئی 24 اور پھر روٹیاں پکائی, اور پھر دوسرے دن لے جانے والا لے گیا. دوسرے دن بھی ایسے ہی ہوا, پھر تیسرا دن آیا. علامہ مودودی صاحب کو اس میں تشکیک جو انہوں نے بھی تفہیم میں ذکر کیا, تشکیک یہ ڈالی اس سلسلے کے آخری گھنٹوں سے کسی روزے میں نکل جائے. میں 3 دن کا روزہ ہے تو 3 گھنٹہ تو پہنچ جائے. تشکیک یہ ڈالی کہ ایک ماں سے یہ ممکن نہیں لگتا کہ گھر میں جو رکھا ہو اور بچے بھوکے رہیں, یہ ممکن نہیں لگتا ایک ماں سے. دیکھیے کتنی بڑی تشکیک ڈال دی. ایک روزہ اور ایک تو ان کاٹنا یہ تو ہو گیا, بقیہ 2 روزوں کی مشقت زہرا کی اور اہل بیت کی انہوں نے تشکیک میں ڈالا. یعنی پتہ نہیں کھا لیا تھا جو روزہ رکھا تھا کہ کھلا دیا تھا. یہ دشمنی کی بھی حد. 1400 سال بعد آپ تشکیک پیدا کر رہے ہیں, اور اس تشکیک کو بنیاد میں انہوں نے لگتا ہے اپنی والدہ کو رکھا. انہوں نے جیسا اپنی ماں کو دیکھا اس سے زہرا کی ممتا کو موازنہ کر لیا ہے کہ ہماری والدہ ہماری بھوک نہیں دیکھتی تھی تو بھی جو کچھ بھی ملتا تھا کھلا دیتی تھی, جیسا بھی ملتا تھا کھلا دیتی. جب سے پہنچ رہی تو اس سے آتا تھا. تو انہوں نے اپنی ماں سے زہرا کی ممتا کو تمثیل کر لیا. یہ ظلم کیا اس لیے کہ معصوم عالم نے 3 کے تینوں دن پہلے اون کاتا ہے, پھر جو پیسا ہے. چاہتی تو یہ کر لیتی, میں جملہ پڑھنا چاہیے, روزہ رکھ لیا تھا, اون نہ کاٹتی, جو پیس لیتی. اس لیے کہ ایسا کوئی معاہدہ نہیں تھا. اب یہ نزاکت ایفا ہے, ورنہ نزاکت معاملہ نہیں ہے.
اس کو آپ خود محسوس کر لیں گے. کسی وضاحت کی ضرورت نہیں. یہ نزاکت معاملہ نہیں ہے, یہ نزاکت ایفا ہے. نزاکت معاملہ مطلب ایسا کچھ طے نہیں تھا کہ پہلے آپ اون کاٹیے گا تب میری مزدوری کھائیے گا, یہاں مجھے اون لا کر کے فلاں دن دیجیے گا. ایسا کوئی نہیں تھا. اون دے دیا, جو دے دیا, اب آپ جیسے چاہیے کھائیے, ہمیں تو کٹا ہوا اون چاہیے. یہی معاہدہ ہوتا ہے جو کل بھی ہوتا تھا, آج بھی ہوتا ہے. مگر جناب زہرا نے ہر دن پہلے اون کھاتا ہے پھر جو پیسا ہے, اس لیے کہ معصوم شخصیتوں کو یہ گوارا نہیں تھا کہ جو کام کیا نہ ہو اس کی اجرت کھا لی جائے. معصوم شخصیتوں کو گوارا نہیں تھا. کیوں گوارا نہیں تھا؟ اس لیے کہ موت و حیات اللہ کے اختیار. ہم آج اجرت کھا تو لیں کہ کل ہم ایفا کر دیں گے, کام کر دیں گے, اور اگر مجھے کل نصیب نہ ہوا, اور مجھے کل نصیب نہ ہوا تو ظاہر ہے کہ میں اجرت تو کھا چکا. اب اس کے لیے میری اولاد معذرت پیش کرے, وہ معذرت قبول کرے نہ کرے, میرا بیٹا جا کے کام کر آئے, مثال دے رہا ہوں, کہ وہ ابا نے پیسہ لیا تھا, لائیے ہم آپ کا کام کر دیں, کام کر دیا بیٹے نے, بعد میں اتنا ہی کہہ دیا, دیکھیں نزاکت اس میں سمجھئے, بعد میں اتنا ہی کہہ دیا کام کرنے والے نے, نہیں ٹھیک ہے کام تو کر دیا مگر جیسا کام تمہارے ابا کرتے تھے. اس لیے کہ اجرت ملی تھی, جیسا کام کرتے تھے اس کی, رشتہ حیات ہم پر قرض ہو جائے گا. یہ نزاکت صرف دست معصوم سے توجہ ہے. اب اگر میں اتنی بات پہنچا سکا اور پہنچا سکا ہوں تو میری محنت وصول ہو جائے گی ایک جملے سے, کہ جس کے یہاں وفا کا اور ایفائے عہد و وفا کا کی اتنی نزاکتیں پائی جاتی ہوں, اگر وہ زہرا کسی ذات کو اپنا بیٹا کہہ دے تو سمجھو اس کی وفا کیا ہوگی. صلوات پڑھیں. احمد بنین کے 4 بیٹے تھے, برابر کے سب سے چھوٹا بیٹا 21 سال کا. 4 بھائیوں میں 4 بھائی, ایک بہن, سب سے چھوٹا بیٹا ملائکہ کائنات کا بنین سے تھا 21 سال کا. جو اس سے بڑا تھا وہ 23-24 سال کا تھا. اس سے بڑا تھا 27-28 سال کا تھا. 27-28 اس نے کہہ رہا کہ مہینے بھی شامل ہو جائے. اور جو سب سے بڑا تھا وہ 32 سال کا. اسے کیا کرنے جوانی کی قربانیاں سے اور اپنے دونوں ہاتھوں میں لاشیں اٹھا کے عباس 7 سال تھے. عزادارہ عباس کی ضبط وفا, ضبط وفا اگر احساس کرنا ہے تو اس سے کرنا کہ چھوٹے بھائی آقا سے اجازت دینے کے بعد بھیا سے کہتے تھے میں جا رہا ہوں. عباس کہتے تھے آپ جاؤ میرے بھائی, اور وہ میدان جنگ میں آ کے شہادتیں پیش کرتے تھے, اور حسین ساتھ آتے تھے. کچھ لاشیں عباس نے اٹھائے, کچھ لاشیں حسین نے, ہاتھوں میں اس طرح لاشیں اٹھا کے خیمے میں ہر بار عباس نے کہا آقا اب مجھے لڑنے کی اجازت دے دیجیے. خدا کی قسم
مرحلے حیات کے ایسے آتے ہیں کہ ضبط ختم ہو جاتا ہے. یہ ہے مذاکرات بھائیوں کی لاشیں اٹھائیں عام طور سے نہیں کہا جاتا ہے. اپنے نوجوان بیٹے کا لاشا اٹھایا. عباس نے اپنے نوجوان بیٹے کا لاشا اٹھایا. ہر بار کہا آقا بس اب اجازت دے دیجئے. یعنی آقا جب سے اجازت دے دیں گے اس کے بعد پھر عمر ابن سعد لاشیں اٹھائے گا, آپ نہیں اٹھائے گا. مگر حسین عباس کو اجازت دے نہیں رہے اور عباس ضبط وفا سے کام ہے. اللہ اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بھانجوں کے لاشیں, اپنے بھتیجوں کے لاشیں, اپنے بھائیوں کے لاشیں, اپنے بیٹے کا لاشا عباس جا جا کے اٹھاتے رہے یا آقا کے ساتھ اٹھا کے لاتے رہے. مگر اجازت نہیں مل رہی تھی. جب علی اکبر نے اجازت مانگ لی تو عباس سے نہ رہا گیا. محسوس کر لو عزادارو, تو اس سے بڑا جملہ مسائل کا نہیں ہو سکتا. اپنے بیٹے کا لاشا اٹھایا مگر تڑپ کے کوئی جملہ نہ کہا. اپنے بھائیوں کا لاشا اٹھایا مگر تڑپ کے کوئی جملہ نہ کہا. لیکن جب علی اکبر نے جناب عباس سے پہلے, تو کہ امام ہر بار یہ کہتے تھے تم میرے لشکر کے علمدار ہو, میرے لشکر کی قوت ہو, میری ہمت ہو. لیکن جب علی اکبر نے اجازت مانگ لی تو حسین کے آگے آگے عباس علی اکبر کو پیچھے کیا. آقا اب مجھے لڑنے کی اجازت دے دیجئے. اور اب امام نے یہ کہا کہ تم میرے لشکر کے علمدار ہو, تو حسین کے رخ کو کربلا کی طرف موڑ دیا. آقا کس لشکر کا علمبردار ہو؟ عبداللہ مارے گئے, محمد مارے گئے, جعفر مارے گئے. آقا صاحب انصار شہید میں کس لشکر کا علمبردار ہو؟ پوچھو آقا عباس, آپ نے اس طرح تڑپ کے اپنے بیٹے کی شہادت سے پہلے کیوں نہ مانگا؟ اس طرح تڑپ کے آپ نے حیات اس سے پہلے کیوں نہ کی؟ بھائیوں کی لاش کھلائے علی اکبر ہی سے پہلے کیوں؟ کہ اس لیے کہ صبح میں بھی آقا نے پہلے علی اکبر ہی سے کہا تھا کہ بیٹا میں تمہارا امام بھی ہوں, تمہارا باپ بھی ہوں. جنگ مغلوبہ کے بعد دوہرا آخر میرا جاؤ میدان کربلا میں, اس وقت میں نے علی اکبر کو روکا تھا. اصحاب بھی ساتھ تھے, انصار بھی ساتھ تھے, اور ہر ایک نے کہا تھا کہ آقا علی اکبر کو نہ جانے دیجیے, شبیہ پیغمبر کی شہادت ہم برداشت نہ کر سکیں گے. یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے صبح میں روکا ہو اور اس وقت میں علی اکبر کا لاشا حسین کو اٹھاتے دیکھو. پہلی مجلس ہے جسے آپ سماعت کر رہے ہیں. دن بھر آج مشاہد باب الحوائجی ملاحظہ کریں, چند جملے اور گفتگو تمام کر رہا ہوں. جب اس طرح تڑپ کی اجازت مانگی, حسین نہیں چاہتے تھے کہ میرا شعر ٹوٹ جائے. پتہ نہیں میں لفظ پہنچا پایا کہ اس کی شجاعت کو شکستہ نہیں ہونے دیتے تھے, لہذا میدان جنگ کی اجازت نہیں تھی.
نہ عباس میمنہ پہ گئے، نہ میسرہ پہ گئے، نہ قلب لشکر پہ گئے، بلکہ شجاعت کے رخ کو حسین نے موڑ دیا کہ بھیا یہ صدائے التش سن رہے ہو، چاہو پانی کی کچھ سبیل کر دو۔ بہت کچھ ہے کربلا کا کہ 1400 سال گزر گئے لیکن ابھی بھی پڑھا نہیں جاتا، اس کی نزاکتیں نہیں پڑھی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مسائل کے پیٹرن بن گیا ہے اور اسی پیٹرن سے لوگ مصاب ہو جاتے ہیں، اشکوا ہو جاتا ہے، گریا ہو جاتا ہے، گفتگو رک جاتی ہے۔ یہ پانی کی سبیل کی جو بات کہی یہ پہلی بات نہیں ہے مولانا سے۔ 7 محرم کے بعد سے جناب عباس کی پانی کے لیے کئی کوششیں کنویں کھودے ہیں، پانی میں ایسا نہیں۔ بریر حمدانی کی مدد کی ہے، جب وہ لشکر میں پانی لانے کے لیے گئے تو 4 افراد اور پھنس گئے تھے اور جناب عباس کی مدد سے ہی وہ مشکیزہ آیا، ورنہ بریر حمدانی مار دیے گئے تھے اور پھر مجھے چاروں سے کوئی صحابی واپس نہ آ پایا۔ یہ ہے شب عاشور کی بات، رات کی بات، تاریکی کی بات ہے۔ جناب عباس نے بچا کر کے لے آئے، وہ پانی بھی آیا عباس کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ بھی کوشش کی تھی اور صحابیوں نے جاندار ان کی مدد کی۔ بالآخر پھر امام نے وہی بات کہی، بھیا سکینہ کی پیاس کا انتظام کرو۔ اب یہ انفرادی انداز ہے کیونکہ حکم بھی انفرادی ہے۔ خیمے میں آ گئے اور کہا سکینہ بیٹا مشکیزہ لے سوچو حسین جیسی شخصیت کو جس عباس پر بھروسہ ہو تو سکینہ کا اعتماد کیا ہوگا؟